کی سلامتی ہو۔ چوتھا کلمہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آئے میرے ساتھ نکالے متی کی انجیل 27واں باب اس کی 46ویں آیت۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ مقدس متی رسول نے اے میرے خدا کے لیے عبرانی لفظ ایلی ایلی استعمال کیا ہے، جبکہ مقدس مرقس نے الوہی الوہی استعمال کیا ہے۔ چوتھے کلمے کے یہ الفاظ یسوع مسیح نے پوری آواز کے ساتھ کہے ہیں، جس سے اس کی کرب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چوتھے کلمے کے منظر میں 12 بجے سے دوپہر 3 بجے تک اندھیرا چھایا رہا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ اندھیرا ہولناک تھا کہ دوپہر میں آسمان پر ستارے نظر آنے لگے، اور یہ تاریکی مسلسل 3 گھنٹے چھائی رہی، جس میں دنیا کا نجات دہندہ، میرا اور آپ کا نجات دہندہ سسکیاں لیتا رہا۔ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مقدس متی اور مرقس نے اپنی اناجیل میں استعمال کیے ہیں، جس سے مراد ہے چھوڑ دینا، رد کرنا، بھول جانا، تنہا چھوڑنا، بے یاد و مددگار چھوڑنا، لاپرواہی برتنا۔ لیکن چھوڑے جانے سے پہلے لفظ لما یعنی کیوں، بے چینی میں، بے قراری میں چھوڑ دینا ہے۔ آرامی لفظ لما، جسے یونانی رسم لحاظ میں لکھا گیا ہے، یونانی گرامر میں بیک وقت مطلق فعل، جسے انگریزی میں ایڈورب کہا جاتا ہے، اس میں صفت ایڈجیکٹو اور سوالیہ انٹروگیٹو ہے۔ بعض صرافین سوالیہ کے بجائے بیانیہ اور اعلان کے طور پر ترجمہ کرنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیا یسوع مسیح کو واقعی چھوڑ دیا گیا؟ اس سوال کے جواب میں مندرجہ ذیل کچھ تفسیرات ہیں۔ ایک خیال میں یسوع مسیح کی یہ پکار غصے، بے یقینی، نا امیدی اور مایوسی کی پکار تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے وہ پکار اٹھا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ وہ الہی منصوبہ تھا کہ وہ چھوڑا جائے۔ وہ چھوڑا گیا کہ یہودا اسکریوتی کے وسیلہ پکڑوایا جائے۔ وہ چھوڑا گیا تاکہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ وہ چھوڑا گیا تاکہ اس پر الزام لگایا جائے۔ وہ چھوڑا گیا تاکہ اس کے منہ پر تھوکا جائے۔ وہ چھوڑا گیا تاکہ اس راست باز کو مجرم ٹھہرایا جائے۔ وہ چھوڑا گیا تاکہ اس کو کوڑے مارے جائے، کانٹوں کا تاج پہنایا جائے۔ وہ چھوڑا گیا کہ اس کو صلیب پر جڑ دیا جائے۔ دوسری تفسیر پیش کی گئی ہے۔ کچھ صرافین اس پکار کو احساس تنہائی کی پکار قرار دیتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ خداوند یسوع خدا کے وعدوں کو جانتا تھا، کیونکہ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کی مدد کرنے میں ناکام نہیں رہا۔ اس نے مصر کی غلامی سے اسرائیل قوم کو آزاد کرایا، پھر خدا نے آج اپنے بیٹے کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ واقعی چھوڑ دیا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیا، اور اس نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ الوہی الوہی یا ایلی ایلی، یعنی اے میرے خدا۔ خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے کچھ کلمات ایسے تھے جن میں اس نے خطاب کیا ہے، لیکن پہلے اور آخری کلمے میں اس نے کہا اے باپ، لیکن چوتھے کلمے میں اے باپ کی بجائے اے میرے خدا کہہ کر خطاب کیا۔ کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اب وہ اپنا عہد وفاداری اور ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، اس لیے جذباتی رشتے کی بجائے اپنے الہی اور عہدی رشتے کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ اور اب باپ اور بیٹے میں ایک منصف اور مجرم کا رشتہ ہے، کیونکہ خدا باپ اب اپنے عدل اور انصاف کے تخت پر بیٹھا ہے اور اپنے بیٹے پر پوری دنیا کے گناہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس عدالتی کارروائی میں باپ اور بیٹے میں کوئی لحاظ نہیں اور احتیاط نہیں۔ اس لیے بیٹا اب بیٹے کی جگہ نہیں بلکہ ایک مجرم کی جگہ رہتے ہوئے، اور باپ
منصف کی جگہ رہتے ہوئے اپنے جذباتی رشتے سے نہیں بلکہ منصف رہتے ہوئے اے میرے خدا کہہ کر پکارتا ہے۔ مقدس متی یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ اس کے احساس تنہائی کا منظر ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر ریاضت ہے، حتیٰ کہ خدا سے جدائی تک کا صدمہ برداشت کیا اور جان دینے تک وفادار رہا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک کہ وفادار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کو وارا کی۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اس نے ہمارے واسطے گناہ اٹھایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کے راست باز ہو جائیں۔ آج خدا نے اپنے بیٹے کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہاں یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ وہ واقعی چھوڑ دیا گیا اور اس نے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیا، اور اس احساس تنہائی کو چوتھے کلمے میں سمو دیا اور کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب یہودا اسکریوتی نے اس کو پکڑوایا تو وہ اکیلا نہ تھا۔ جب تمام شاگرد اسے چھوڑ کر چلے گئے تو وہ اکیلا نہ تھا۔ دیکھو یوحنا اس کا 16 باب اس کی 32ویں آیت۔ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی